مرحبا بعودتكم أيها الطلاب الكرام إلى درس الحديث من جديد. حياكم الله وزادكم الله شرفا وعزا. داعين الله جل جلاله أن يبارك لنا في هذه العلوم وأن يسهل علينا هذه الدروس. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 40 یعنی 40واں سبق اللہ کی توفیق سے ہمارے سامنے موجود ہے، اور ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 5214 سے 5224 انشاءاللہ حسب سابق ہم اردو ترجمہ پر فوکس رکھتے ہوئے قابل وضاحت الفاظ و عبارات کی وضاحت بھی کریں گے، اور حسب ضرورت احادیث کی اسنادی حیثیت کی نشاندہی بھی ہوگی۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ تو آتے ہیں آج کے اس درس کے حوالے سے احادیث کی نصوص کی جانب، اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتاب الرقاق کے ضمن میں مختلف ابواب آ رہے ہیں، اس سلسلے میں پہلی حدیث ہماری، جیسا کہ میں نے آپ سے یہ حدیث شیئر کی ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ہے 5214۔ قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوف ما اتخوف علی امتی الہوی، بے شک سب سے بڑھ کر جو مجھے خوف ہے یا میں ڈرتا ہوں جی، یعنی اپنی علی امتی، اپنی امت پر جو سب سے بڑھ کر مجھے زیادہ اندیشہ ہے، خوف ہے، وہ کیا ہے؟ الہوی، خواہشات سلسلے میں، یعنی ہوا کا معنی آتا ہے نفس، خواہشات، خواہش نفس، نفس کی خواہش، یعنی جی حضوری۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اخوفا، بے شک سب سے زیادہ جو میں ڈرتا ہوں، ما تخوف، اخوفا ما تخوف علی امتی، اپنی امت کے بارے میں سب سے زیادہ جو مجھے خوف ہے، ڈر ہے، وہ کیا ہے؟ الہوا، خواہش نفس کے سلسلے میں، وطول العملی، اور طول کا معنی لمبا اور عمل کا معنی جھوٹی آرزو، جھوٹی آرزو کی طوالت کا، طول آرزو، سب سے زیادہ اندیشہ ہے کس بات کا؟ کہ ایک جھوٹی امید، لمبی اور جھوٹی امید، اور ایک خواہش نفس سلسلے میں۔ اس لیے کہ فَأَمَّا الْهَوَىٰ، جہاں تک تو تعلق ہے خواہش نفس کا، تو فَيَصُدُّ عَنِ الْحَقِّ، وہ انسان کو حق قبول کرنے سے، سچ بات قبول کرنے سے روکتا ہے، یہ خواہش نفس روکتی ہے، باندھ دیتی ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے۔ وَأَمَّا طُولُ الْعَمَلِ، اور اسی طرح جو لمبی اور جھوٹی امید، وہ یہ ہے فَيُنْسِيَ الْآخِرَةَ، تو وہ انسان کو آخرت سے فراموش کرا دیتی، انسان بلا دیتی آخرت، فَيُنْسِيَ الْآخِرَةَ۔ وَهَذِهِ الدُّنْيَا، وَهَذِهِ الدُّنْيَا مُرْتَحِلَةٌ ذَاهِبَةٌ، اور یہ جو دنیا ہے یہ تو بس جا رہی، جانے والی ہے اور جا رہی ہے، ہاں جی، یہ جو دنیا ہے یہ پتہ نہیں چلنے دیتی، مرتاحلۃ ذاہبۃ، جبکہ غیر محسوس طریقے سے یہ رواں دواں ہے۔ وہذہ الآخرۃ مرتاحلۃ، اور اسی طرح یہ جو آخرت ہے مرتاحلۃ قادمۃ، یہ مسلسل اسی طرح غیر محسوس طریقے سے بڑھ رہی ہے، انسان کی طرف آ رہی ہے۔ دنیا نکل رہی ہے پیچھے، بھاگ رہی ہے، اور آخرت جو ہے وہ اس آدمی کی جانب بھاگی چلی آ رہی ہے، اور
دونوں کی بابت انسان جو ہے وہ غافل ہے، کو فراموش، دونوں کو فراموش کیے ہوئے ہے۔ وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دونوں میں سے یعنی دنیا اور آخرت میں ہر دونوں میں سے ہر ایک کے لیے منہما بنونا اس کے چاہنے والے ہیں، طلبگار ہیں۔ بنون کا معنی تو ایسے بیٹے ہوتے ہیں، لا ينفع مال ولا بنون، لیکن یہاں مراد ہے اس کے چاہنے والے، آخرت کے بیٹے اور دنیا کے بیٹے۔ ان استطعتم، تو اگر تم طاقت رکھتے ہو، قوت رکھتے ہو، اللہ تکونوا من بنی الدنیا، کہ یہ کہ تم دنیا کے طلبگار نہ ہو، دنیا کے طلبگار ہونے سے تم بچ سکتے ہو، طاقت کے اگر تمہارے اندر یہ استطاعت ہے کہ وہ تم دنیا کے طلبگار نہ بنو، ففعلوا، تو تم یہ ضرور کرو۔ فإنکم اليوم فی دار العمل، اس لیے کہ تم یقیناً آج کے دن فی دار العمل، دار العمل میں ہیں، یعنی جو کہ عمل کی جگہ ہے، عمل کی جا ہے۔ ولا حساب، اور یہاں حساب نہیں، صرف عمل ہی عمل ہے، حساب نہیں۔ وانتم غدا فی دار الاخرتی، اور کل تم آخرت کے گھر میں ہوگے، ولا عمل، جبکہ وہاں عمل نہیں، وہاں صرف جزا ہے۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے اسے شعب الایمان میں روایت کی ہے اس حدیث کو۔ یہ حدیث جو ہے 5214، حدیث کی اسناد انتہائی ضعیف ہے، جدید قسم کی ضعیف ہے۔ یہ عزیز طلبہ آپ جو آگے تقریباً جو احادیث آ رہی ہیں یہ ضعیف ہی آ رہی ہیں، کوئی ایک آدھ جو ہے وہ شاید صحیح ہو۔ اور جو آج کے ہمارے یہ جو واعظین ہوتے ہیں یا بڑے بڑے اپنے اجتماعات میں خطبے دیتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ ان احادیث کو کوٹ کرتے ہیں ترغیب و ترہیب کے طور پر، لیکن وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ یہ اسنادی یا سند کے اعتبار سے یہ جو احادیث ہیں یہ صحیح نہیں ہیں، اور پھر وہ حکم بھی نہیں، تحقیق کیے بغیر اور حکم لگائے بغیر اور واضح کیے بغیر وہ بس بتاتے چلے جاتے ہیں، اور لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ صحیح احادیث ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، والعیاذ باللہ۔ یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے بطور ایک نصیحت کے، عبرت کے، لیکن ساتھ جو شخص صاحب علم اور واعظ ہے، خطیب ہے، اسے چاہیے کہ وہ یہ واضح کر دے یہ احادیث جو ہیں اگرچہ ان کے اندر مضمون جو ہے اس میں کسی کو کلام نہیں، نصیحت آموز ہے، عبرت آموز ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے ٹھیک نہیں ہے۔ واللہ اعلم عالم بالصواب، حدیث ضعیف ہے یا حدیث کی سند انتہائی ضعیف ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا ہے یا نہیں، واللہ عالم۔ رواه البیہقی فی شعب الایمان، جی اس کی سند میں علی بن علی اللہبی، اس کی سند میں علی بن علی اللہبی منکر الحدیث بھی ہے اور متروک بھی ہے۔ اور حدیث میں جو لفظ مرتحلۃ، اس کا معنی آپ انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے کہ دنیا دماں دماں ہے، چلی جا رہی ہے، چل رہی ہے۔ 5215، وعن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں ارتحالت الدنیا مدبرتن، کہ دنیا جو ہے وہ مرتحل کا معنی ہے، ارتحال یرتحل ارتحال فو مرتحلتن، جو کہ آگے ہم نے پڑھا ہے، دنیا جو ہے وہ کوچ کر رہی ہے، گزر رہی ہے، مدبرتن یعنی اپنی پیٹھ پھیرتے ہوئے، یعنی دم دبا کر بھاگ رہی ہے، مانا اگر اس کام یہ کریں تو دنیا جو ہے وہ بھاگ رہی ہے، جا رہی ہے، گزر رہی ہے۔ وارتحالت الاخرۃ مقبلۃ، اور اسی طرح آخرت جو ہے وہ بھاگی چلی آ رہی ہے، آخرت جو ہے وہ آخرت کی زندگی وہ آ رہی ہے جبکہ دنیا پیچھے کو بھاگ رہی ہے۔ وَلِكُلٍّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، اور ان دنیا اور آخرت میں سے ہر ایک کے، ان دونوں میں سے ہر ایک کے بنونا چاہنے والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، تو تم ہو جاؤ آخرت کے طلبگاروں میں سے، من ابناء الآخرہ، ان کی جمع ابنا بھی آتی، بنون بھی۔
ولا تکونوا من ابناء دنیا، اور تم مت ہو دنیا کے طلبگاروں میں سے، فإن اليوم عمل، بے شک آج کا دن جو ہے وہ عمل ہی عمل ہے، یہ کیونکہ دارالعمل میں ہیں ہم دنیا میں، ولا حساب، اور یہاں حساب و کتاب نہیں، وغدن حساب، اور کل آئندہ کل جو حشر کا دن ہوگا یوم حساب، وہ وہاں حساب ہی حساب ہوگا، ولا عمل، لیکن وہاں عمل نہیں۔ رواہ البخاری فی ترجمہ باب، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو ترجمہ باب میں ذکر کیا ہے، نہ کہ حدیث مستقل حدیث کی صورت میں اس کو روایت نہیں کیا، اس لیے ترجمہ باب جو ہے یہ ہمارے لیے امام بخاری رحمہ اللہ کا محض، یہ ان کا باب ترجمہ باب شروع میں لانا حدیث کے بغیر، یہ اس کی صحت پر دلیل نہیں اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمہ الباب میں ذکر کیا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کی سند میں ایک مجہول راوی موجود ہے، واللہ عالم بالصواب، اور بنون سے مراد یہاں طلبگار ہیں اس کے، جو کہ اس کے چاہنے والے ہیں۔ تو یہ حدیثیں جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ تقریباً حدیثیں جو ہیں یہ آ رہی ہیں ضعیف۔ آتے ہیں نیکسٹ حدیث 5216، وان عمرو بن عاص، وعمر یعنی یہاں سے مراد عمر بن عاص ہیں، وعمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب یوما، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا، فقال فی خطبتہ، تو آپ نے اپنے خطبہ میں یہ الفاظ فرمائے، الا آگاہ رہو یا خبردار، ان دنیا عرض حاضر، یہ جو دنیا ہے یہ ایک عرض مال ہے، حاضر حاضر، یعنی بالکل سامنے یہ ایک مال ہے، موجود ہے، حاضر ہے، یاکل منہ البر والفاجر، کھاتا ہے اس سے البر والفاجر، یعنی نیکوکار آدمی بھی کھاتا ہے اس سے، اور برا شخص بھی، والفاجر نیکوکار اور فاجر گناہ گار، یہ دونوں اس سے کھاتے ہیں۔ الا آگاہ رہو، وان الاخرۃ اجل صادق، کہ یقیناً جو آخرت ہے وہ ایک اجل صادق، ایک اٹل، صادقن کا مطلب ہے سچی، حقیقی، حقیقت میں ہونے والی سچی، اجل ایک یعنی گھڑی یا ٹائم یا وقت یا حقیقت، سمجھ لیجئے کہ ایک اٹل حقیقت، یعنی ایک حقیقی سچی ایک اپنا اجل ہے، ایک سچا مقرر وقت ہے آخرت کا، یوم حساب کا، وَيَقْضِي بِهَا مالک قادر، اور اس میں جو فیصلہ کرے گا وہ ہے وہ بادشاہ حقیقی قادر مطلق بادشاہ، اس میں فیصلہ کرے گا۔ الا آگاہ رہو، وَإِنَّ الْخَيْرَ كُلَّهُ بِأَظَافِرِهِ فِي الْجَنَّةِ، بے شک وَإِنَّ الْخَيْرَ، خیر، برکت، بھلائی، بہتری، سب کی سب، کلہ بِأَظَافِرِهِ، ساری کی ساری، تمام تر، فی الجنت وہ جنت میں ہے، بھلائی ساری کی ساری جنت میں، یہ جنت میں چلا گیا، الحمدللہ۔ الا آگاہ رہو خبردار، وَإِنَّ الشَّرَّ كُلَّهُ بِأَظَافِرِ فِي النَّارِ، کہ جو شر ہے، برائی ہے، اللہ سب کی سب، بِأَظَافِرِ تمام تر یا مکمل طور پر، فی النار وہ جہنم میں ہے۔ الا آگاہ رہو، فَاعْمَلُوا، تم عمل کرتے چلے جاؤ، وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، اور بے شک تم اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی ایک اپنا رزق پر ہو، جیسے کہتے ہیں نا، بڑی ایک خوفناک حقیقت ہے حساب و کتاب کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ، اور تم اللہ کی بارگاہ میں، جیسے انہوں نے شروع کیا اللہ کی طرف سے، وقوع شر کے خوف سے ڈرتے رہو، ٹھیک ہے جی، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے سے تمہیں ڈرنا چاہیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ اما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى فإن الجنۃ ہی المأوى، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنا حساب و کتاب کے لیے ہر وقت لرزہ برندام رہے، ٹھیک ہے جی، اور سن لو، عمل کرتے رہو، اور اس کا بہترین حال یہی ہے کہ انسان نیکی کے عمل کرتا رہے، نیکی کرتا چلا جائے۔ وَأَنْتُمْ مِنَ اللَّهِ عَلَى حَذَرٍ وَاعْلَمُوا، اور یہ جان رکھو، أَنَّكُمْ مُورِدُونَ عَلَى أَعْمَالِكُمْ، تم بے شک پیش ہونے والے ہو،
یعنی اپنے اعمال پر، یا تم پیش ہونے والے ہو یا تم سامنا کرنے والے ہو اپنے اعمال کا، اپنے اعمال کو جو کہ تم نے کیے وہ سب کے سب تم ان کا سامنا کرنے والے ہو. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تو جو شخص عمل کرے گا ایک ذرہ بھر بھی، مثقال ذرۃ خیرن، بلائی کا، یرہ تو اس کو دیکھ لے گا. ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اور جو کوئی شخص بھی عمل کرے گا ایک ذرہ بھر بھی شر کا، برائی کا، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا. رواہ شافعی، اسے امام شافعی نے روایت کیا ہے. ان کی کتاب الام ہے بڑی معروف اس میں، لیکن یہ حدیث بھی اپنی سابقہ حدیث کی طرح 5216، اس کی اسناد بھی انتہائی ضعیف ہے. تو ہم اس حدیث کی بابت کچھ وضاحت کر رہے تھے. 5216 اس حدیث کی اسنادی حیثیت امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کو اپنی کتاب معروف الام میں ذکر کیا ہے، اور اس کی سند بھی ضعیف ہے اور انتہائی ضعیف ہے. ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ، ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ متروک اور سند میں مرسل ہے. حدیث میں الفاظ بے حذافی رہی کا معنی اپنی تمام تر اقسام سمیت، یعنی مکمل طور پر بے حذافی رہی، دنیا جو ہے مکمل طور پر. بعض اہل علم نے اس حدیث کو سرے سے من گھڑت کہا ہے کہ اس کی کوئی ویلیو اہمیت یعنی ضعیف بھی نہیں ہے بلکہ من گھڑت ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ ہم آتے ہیں حدیث کی جانب. 5217 ون شداد، شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے. قال، وہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا. یا ایھا الناس، آپ فرما رہے تھے اے لوگو، ان الدنیا عرض، بے شک یہ دنیا ایک مال و متاع ہے، ایک سامان ہے. اور حاضر، یہ حاضر بھی ہے، حاضر سامان، حاضر مال بالکل سامنے. یاکل منھا البر والفاجر، اور اس میں سے کھاتا ہے بر بھی اور فاجر بھی، نیک شخص بھی اور فاجر بھی، فسق و فجور کا مرتکب بھی، گناہ گار بھی. ٹھیک ہے جی. اچھا، وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ، اور بے شک جو آخرت ہے وہ ایک سچا وعدہ ہے. یحکم فیہا ملک عادل قادر، اور اس دن جو کہ آخرت کا دن ہے حساب و کتاب کا، اس دن ایک انتہائی عدل کرنے والی قادر مطلق بادشاہ جو ہے، وہ بادشاہ کی ذات جو ہے وہ فیصلہ فرمائے گا، فیصلہ کرے گا. یحق فی الحق کا، کہ وہ اس فیصلے میں اس دن حق کو حق ثابت کرے گا. وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ، اور جھوٹ کو جھوٹ. ہاں جی، وَيُبْطِلُ الْبَاطِلَ یعنی جھوٹ کو ختم کر دے گا، جھوٹ کو ناپید کر دے گا فیصلہ فرما کر، حق پر مبنی فیصلہ فرما کر جھوٹ کو جھوٹ اور سچ کو سچ. کونوا من ابناء الآخرہ، تو تم کیا کرو، تم آخرت کے طلبگار لوگوں میں سے ہو جاؤ. کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا، اور تم مت ہو جانا دنیا کے طلبگاروں میں سے. ٹھیک ہے جی. فَإِنَّ كُلَّ يَوْمٍ يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، فَإِنَّ كُلَّ أُمٍّ، بے شک ہر ماں جو ہے، يَتْبَعُهَا وَلَدُهَا، اس کے پیچھے آتا ہے اس کا بچہ، یعنی ہر بچہ جو ہے وہ اپنی ماں کو ہی فالو کرتا ہے. تو یہ اپنا حدیث جو ہے 5217، اس کی سند بھی انتہائی ضعیف بلکہ من گھڑت ہی ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں ابو مہدی سعید بن سنان، ابو مہدی سعید بن سنان متروک اور متہم، جس پر اتہام لگایا گیا جھوٹ کا، یہ موجود ہے. تو قریب قریب یہ حدیث من گھڑت ہے. یہ بس طلباء کا پیچھے سے لاؤڈ سپیکر آن ہے، اس کو پلیز ذرا بند کر دیجئے، جزاکم اللہ. آگے ہمارے پاس حدیث ہے نیکسٹ 5218.
ون ابی الدرداء رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما طلعت الشمس الا وبجنبتیہا ملکان ینادیان، کہ نہیں سورج طلوع ہوا کبھی بھی مگر اللہ و جنبتیہا ملکان، کہ اس کے پہلوؤں میں، دونوں پہلوؤں میں دو فرشتے ہوتے ہیں، ینادیان جو کہ پکارتے ہیں، منادی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یسمعان الخلائق، جو کہ سناتے ہیں ساری مخلوق کو، آواز دیتے ہیں سورج طلوع ہوتے ہوئے ان کے دونوں پہلوؤں، دونوں سائڈوں میں، دونوں کارنر جو ہیں کونے، ان پر دو فرشتے ہوتے ہیں، ملکان، ما طلعت الشمس الا وبجنبتیہا ملکان ینادیان، جو وہ پکارتے ہیں، یسمعان، اور وہ آواز سناتے ہیں، یا جو بھی وہ پکارا ان کی وہ سناتے ہیں، الخلائق کا پوری مخلوق کو، غیر الثقلین سوائے جن و انس کے، سب کو وہ آواز سنائی دیتی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، یا ایھا الناس ھلموا، اے لوگو آ جاؤ، لوٹ آؤ، پلٹ آؤ، الی ربکم، اپنے رب کی جانب، ما قل وکفا خیر مما کثر والہا، ہاں جی، ما قل جو کم ہوا، وکفا اور کفایت کی اس نے، کام ہونے کے باوجود جو کافی ہوا، ما قل وکفا، مراد مال ہے، ضرورت کی چیزیں ہیں، دنیاوی ضروریات زندگی کی بنیادی جو کم ہوئیں، وکفا لیکن وہ، اور وہ کافی بھی ہوئی، اس نے کفایت کی، خیر وہ بہتر ہے، بہت بہتر ہے، ان چیزوں سے، مما کاثرہ جو بہت زیادہ ہوئی مقدار میں، والہا اور اس نے، انہوں نے غافل کر دیا اللہ کی اطاعت سے، فرما برداری سے، دینی احکامات پر عمل پیرا ہونے سے۔ رواہما ابو نعیم فی الحلیتی، ان دونوں روایات کو 5217 جو اس سے پہلی ہے، اور یہ 5218، یہ دونوں روایات ان کو ابو نعیم نے حلیہ میں، اپنی جو معروف کتاب ہے اس میں انہوں نے ان کو روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیثیں جو ہیں، بعض اہل علم نے اس حدیث کو، جو کہ ہماری ابو درداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اس کو بعض اہل علم نے کہا ہے کہ یہ حدیث بہرحال صحیح یا صحت کے معیار پہ اترتی ہے، جبکہ بعض دیگر جو اہل تحقیق ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ اس کی اسناد بھی ضعیف ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سند میں قتادہ مدلس اور انن ہے، اور آپ نے غور کیا ہوگا کہ جس سند میں بھی قتادہ جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، وہ جو کہ مدلس بھی اور انن بھی ہیں، اہل علم کے ہاں وہ حدیث مختلف ہی ہوتی ہے، گویا کہ بعض اہل علم حکم لگانے میں ذرا نرم ہیں، جبکہ بعض زیادہ محتاط ہیں، تو وہ قتادہ کی تدلیس یا اس کی وہ موجودگی کی بنا پر وہ حدیث کو یہ سمجھتے ہیں کہ حدیث قابل اعتبار نہیں، جبکہ بعض کہتے ہیں کہ ان کی تدلیس جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یا ان کی موجودگی جو ہے، اس لیے وہ آپس میں اختلاف بھی کرتے ہیں۔ نیز ابن حبان رحمہ اللہ نے الموارد میں اس کی تصحیح کی ہے، جیسا کہ امام ابن حبان جو ہے وہ ان محدثین میں سے ہیں جو کہ حکم لگانے میں ذرا نرم ہیں۔ اچھا جی، اور امام حاکم رحمہ اللہ بھی انہی میں سے ہیں، جبکہ امام ذہبی وہ ان کی موافقت کرتے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ بہرحال صحیحین کی دو حدیثیں جو ہیں، صحیح بخاری اور مسلم میں، وہ بھی اس حدیث کے ہی موافق ہیں، اور اس حدیث کے قریب قریب ہیں مفہوم میں، لہذا ان کی موجودگی میں ہمیں کیا ضرورت ہے کہ اس ضعیف حدیث کو جو مختلف فی ہے ائمہ حدیث کے درمیان، ان کی طرف ہم ان کو بیان کرنے میں زحمت جو ہے اٹھائیں، تو ہم اس کے بجائے یہ حدیثیں جو ہیں صحیحین کی 1442 اور 1010، یہ دونوں ہمیں اس سے مستغنی کر دیتی ہیں۔ تو الہا کا معنی حدیث میں ہے کہ اس نے، اس ایک شخص نے، اس ایک نئی چیز نے غافل کر دیا، الہا اس کا معنی آتا ہے کہ اس نے غافل کر دیا۔ اچھا جی، الہا کو انڈر لائن کیجیے اور آگے آئیے،
اگلی حدیث کی جانا 5219 ونبی ہریرہ یبلغ بہ. اچھا جی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور ابو ہریرہ روایت کرتے ہوئے یبلغ بہ اسے آگے پہنچاتے ہیں، یعنی مرفوع بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. قال کہ آپ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اذا مات المیت، جب جب میت جو ہے یا فوت ہونے والی میت فوت ہو جاتی ہے، یا فوت ہو جانے والا شخص فوت ہو جاتا ہے، قالت الملائکۃ ما قدم، فرشتے کہتے ہیں، تو فرشتے کہتے ہیں کہ ما قدم، اس شخص نے اپنے آگے آخرت کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے آگے. وقال بنو آدم، اور آدم کے جو بیٹے ہیں یا اولاد، وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ما خلفا، کہ اس نے مال میں سے، یعنی دنیا کا جو مال و متاع اس میں سے پیچھے کیا چھوڑا. یعنی جو دنیا میں رہنے والے لوگ ہیں وہ تو چونکہ دنیا کے حریص ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میت مرے اور ہمیں کیا ملے گا، تو وہ ہمیشہ یہی سوال کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی اس نے کیا چھوڑا ہے پیچھے، تاکہ اس کی بندر بانٹ کی جائے. جبکہ فرشتے جو ہے وہ حساب و کتاب کے لیے تیار ہوتے ہیں اس انسان کے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کس نے کیا کچھ آگے بھیجا ہے کہ ہم اس کے ساتھ اس کے مطابق برتاؤ کریں. رواہ البیہقی فی شعب الایمان، امام بہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث کو روایت کیا ہے. حدیث کی اسناد بھی ضعیف ہے، اس حدیث کی 5219، اس لیے کہ سند میں الاعمش مدلس اور عنن ہے، اور اسی طرح ایک اور سکم ہے، اس میں علت ہے، عبد الرحمن بن محمد المحاربی، یہ بھی مدلس ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں دیگر علتیں حدیث میں موجود ہیں، لہذا حدیث کی جو سند ہے وہ ضعیف ہوئی. جی تو عزیز طلبہ، یہ حدیث کلیئر ہوئی. 5219 جو ہمارے پاس تھی، یہ بھی حدیث صحیح نہیں، ضعیف ہے. آگے آتے ہیں 5220، ہمارے پاس حدیث آ گئی ہے. وان مالک بن انس، جو صاحب الموطا ہیں رحمہ اللہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے، ان لقمان قال لابنہ، کہ لقمان علیہ السلام، جن کے نام پر وہ سورہ لقمان بھی ہے قرآن مجید میں، انہوں نے اپنے بیٹے سے یہ کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، ان الناس قد تطاول علیہم، کہ بے شک یقیناً لوگ جو ہیں، تحقیق تطاول علیہم ما یوعدون وہم الی الآخرۃ سراعا یذہبون، کہ لمبا ہو گیا ہے ان پر، کا تطاول کا معنی ہے کہ تحقیق لمبی ہو گئی ان پر، ما یوعدون، وہ چیز جس کا وہ وعدہ دیے گئے. کیا مطلب؟ لمبی نہیں ہوئی تو بہت کم ہے، تو بہت شارٹ، بہت تھوڑا زندگی کا یہ وقت ہے، ٹائم ہے، لیکن ان کی جھوٹی امید نے ان کو یہ فریب دیا ہوا ہے کہ ان کا بھی بڑا وقت ہے. اصل بات یہ ہے، جیسا کہ آدمی جنازے میں جاتا ہے، کچھ رکت تاری ہوتی ہے، اور پھر وہ اسی طرح اس کو دبا کر قبر میں سب واپس آ جاتے ہیں، اور ذہن میں ان کے یہ ہوتا ہے کہ یہ موت اسی کے لیے تھی، ہم نے تو مرنا ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہیں. تو جب اس کو تھپیڑا پڑتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، آنن فانن، تو پھر دوسرے اس کے جنازے میں شریک ہونے والے اور تجہیز و تکفین میں وہ اس کو دفن کر کے فارغ ہوتے ہیں، اور پھر وہ اپنے تئیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا تو ابھی بڑا وقت ہے، ہماری اتنی عمر ہوئی ہے، ابھی ہم نے یہ بھی کام کرنے ہیں، اور یہ جو موت ہے یہ تو اس کے لیے تھی، خواہ وہ اپنے سے کتنے ہی چھوٹے بچے کی یا نوجوان کی وہ میت کیوں نہ ہو. تو یہ ہے قد تطاول علیہم ما یوعدون. تو یہ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ یا بنیا، میرے بیٹے، ان الناس قد تطاول علیہم ما یوعدون، کہ بے شک لوگ جو ہیں تحقیق لمبی ہو گئی ہیں ان پر، ہاں جی، ان کی امیدیں جھوٹی، ما یوعدون، جو وہ وعدہ دیے گئے ہیں، کس بات کا کہ تم من قریب آخرت کی طرف صدارو گے. وہم الی الآخرۃ سراعا یذہبون، جبکہ وہ جو ہیں وہ آخرت کی جانب تیزی سے بڑھ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. ہاں، جب آتا ہے نا اپنا یہ آج یہ نیا سال ہے، نیو ایئر، ہیپی نیو ایئر، جو کہ گریہ زاری اور رونے اور نوحے کا مقام ہے، پیٹنے کا، اور انسان لرزہ بر اندام ہو جائے اس دن، ایک ہمارے عمر کا ایک اور سال کم ہو گیا،
تو یہاں جو شیطانی کھیل کھیلے جاتے ہیں یہ ہے وہ بات۔ وَهُمْ إِلَى الْآخِرَةِ سَرَاعًا يَذْهَبُونَ، جبکہ وہ آخرت کی جانب تیزی سے بھاگ رہے ہیں۔ وَإِنَّكَ قَدِ اسْتَدْبَرْتَ الدُّنْيَا مُنْذُ كُنْتَ، اور بے شک تو ہے میرے بیٹے، تو دنیا کو پیچھے چھوڑ رہا ہے جب سے تو ہے اس دنیا میں، یعنی یوں ہی تو جب سے تو نے آنکھ کھولی تو دنیا تجھ سے دور بھاگ رہی ہے، یعنی آخرت اور موت قریب تر آ رہی ہے، ہر لمحہ بے لمحہ دنیا پیچھے جا رہی ہے۔ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ، اور تو آخرت کی طرف متوجہ ہے، اس کی طرف بڑھ رہا ہے، جبکہ دنیا جو ہے وہ پیچھے دوڑ رہی ہے۔ دنیا کو تو پیچھے چھوڑ رہا ہے جب سے تو نے آنکھ کھولی، جب سے تو دنیا صفحہ ہستی پہ آیا۔ وَاسْتَقْبَلْتَ الْآخِرَةَ، اور آخرت کی طرف تو متوجہ ہے، آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وَإِنَّ دَارًا تَصِيرُ إِلَيْهَا، اور بے شک آخرت کا گھر وہ آ رہا ہے تیری جانب۔ تَصِيرُ إِلَيْهَا أَقْرَبُ إِلَيْكَ مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا، ہاں جی۔ وَإِنَّ دَارًا، اور بے شک آخرت کا گھر تَصِيرُ إِلَيْهَا، تو چل رہا ہے اس کی طرف، بڑھ رہا ہے اس کی طرف، جا رہا ہے۔ اقرب، بہت زیادہ قریب ہے، إِلَيْكَ تیری جانب، مِنْ دَارٍ تَخْرُجُ مِنْهَا، اس گھر سے جس سے تو نکلتا ہے یا نکل رہا ہے، وہ دنیا ہے۔ رواہ رزین، جو امام رزین نے بھی اس کو کتاب، اس حدیث کو روایت کیا ہے، لیکن بات وہی آئی کہ یہ حدیث بھی سرے سے اس کا کوئی پتہ ہی نہیں، نہ کوئی منہ سر ہے، نہ کوئی عطا پتہ ہے کہ یہ اس کی سند کیا ہے، کہاں سے آئی، مخرج کیا ہے۔ بہرحال اللہ اکبر کبیرہ، 5220 حدیث، یہ حدیث جو ہے رزین میں تو نہیں پائی گئی، نہ معلوم ہو سکی ہے، لہذا اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ قد تطاول علیہم کا مفہوم یہ ہے کہ لوگ قیامت کے آنے کو دور سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ ہمہ وقت اس کی طرف چلے جا رہے ہیں، کہ جو شخص کسی جگہ سے نکلتا ہے تو وہ دم بدم اس جگہ سے دور ہوتا جاتا ہے، اور جس جگہ جا رہا ہوتا ہے اس کے لمحہ بے لمحہ قریب ہی ہوتا چلا جاتا ہے، اور سب سے بھیانک معاملہ یہ ہے کہ اسے پتہ تک نہیں چلتا کہ وہ قبر کی دہلیز پر موجود ہے اب اس وقت یا پہنچ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آگے آتے ہیں عزیز طلباء نیکسٹ حدیث کی جانب۔ 5221، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قیل لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا گیا، یہ عرض کیا گیا، ای الناس افضل، کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والا کون سا شخص ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، کل مخموم القلب صدوق اللسان۔ اللہ اکبر، کہ ہر کل مخموم القلب، ہر مخلص دل والا، خالص دل والا، صاف دل والا، ستھرے دل والا، آئینے کی طرح صاف شفاف، و صدوق اللسان، اور سچی زبان والا۔ قالو، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا، صدوق اللسان نعرفہ، ہم سچی زبان والے کو تو جانتے ہیں، سچے آدمی کو پہچانتے ہیں۔ فما مخموم القلب، تو مخموم القلب سے وہ کون ہے، کیا ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، هو النقی التقی، سبحان اللہ، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں نا، ان اللہ یحب العبد التقی النقی الخفی، النقی یعنی بالکل صاف ستھرا، پاک صاف شفاف، التقی مانا پرہیزگار، ڈرنے والا، اللہ سے بچنے والا، اللہ کی نافرمانی سے۔ لا اثم علیہ، کہ جس پر کوئی گناہ نہ ہو، ولا بغیہ، اور نہ ہی کوئی اپنا سرکشی کی کوئی بات ہو، اس پر کوئی سرکشی کا کوئی دبا ہو، ولا غلہ، غلہ کی بجائے غلہ زیادہ صحیح ہے، جیسے قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ یہود اپنا ہوں گے اہل جنت، ونزعنا ما فی صدورہم من غل، ولا غلہ، اور نہ ہوگا اس کے اندر کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی بغض کسی کے بارے میں، ولا حسد، اور نہ ہی وہ حسد ہوگا کسی کے بارے میں۔ تو ایسا شخص هو النقی التقی لا اسم علیہ ولا بغی ولا غل ولا حسد،
رواہ ابن ماجہ تھا، اسے امام ابن ماجہ نے روایت کی ہے، والبہقی اور امام بہقی نے فی شعب الایمان، شعب الایمان میں۔ تو حدیث میں یہ حدیث جو ہے اس کی اسناد بہرحال صحیح ہے، 5221 اس کی سند صحیح ہے بلا اختلاف۔ حدیث میں لفظ مخموم القلب سے مراد صاف دل والا، اور غل سے مراد ہے کینہ، بغض وغیرہ۔ اور آگے آتے ہیں حدیث نیکسٹ ہے، وعنہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے ہی روایت ہے، وعنہ جی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک الدنیا، اگر چار خصلتیں موجود ہیں، اربع چار خصلتیں، اذا کن فیک اگر تجھ میں ہیں، تو فلا علیک ما فاتک الدنیا، تجھ پر کوئی ملامت نہیں، تجھ پر کوئی افسوس یا تجھ پر کوئی بلیم نہیں، جو بھی تجھے دنیا سے چیز رہ جائے، مس ہو جائے، فوت ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو دنیا میں سے جو تجھے کچھ بھی نہ ملے، فوت ہو جائے، تو کوئی تجھ پر کمی نہیں ہوگی، تجھے کوئی نقصان نہیں ہے، فلا علیک ما فاتک الدنیا۔ حفظ و امانت، امانت کی حفاظت، وصدق و حدیث، بات کی سچائی، و حسن و خلیقت، اچھی عادات، حسن خلق، و عفت فی طعمت، اور اسی طرح عفت کھانے میں، فی طعمت یعنی صفائی، پاکیزگی، فی طعمت کھانے میں یعنی حلال کھانا، کھانے سے پرہیز، حرام کھانے سے پرہیز، حلال کھانا۔ رواہ احمد والبہقی فی شعب الایمان، اسے امام احمد، امام بہقی نے، امام احمد نے تو مسند احمد میں روایت کیا اسے، اور امام بہقی نے شعب الایمان میں۔ 5222 امام احمد رحمہ اللہ کی روایت کردہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہے، اس لیے کہ اس کی سند میں عبداللہ بن لہیہ بڑا معروف راوی ہے، مدلس بھی ہے، انان بھی ہے، ضعیف بھی ہے، جبکہ حدیث میں دیگر علتیں بھی ہیں۔ علاوہ ازیں دیگر محدثین میں سے کسی نے اسے صحیح سند سے بھی بیان کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے کتاب الزہد میں، حدیث ہے 1204، عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے اسے موقوف روایت کیا ہے، اور اس کی سند حسن ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک کی یہ جو زہد میں روایت کردہ جو ہے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے، لیکن موقوف ہے، مرفوع نہیں، تو اس کی سند بہرحال صحیح ہے جو کہ موقوف ہے، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس 5223 حدیث آ گئی ہے، وعن مالک بن انس سے ہی رحمہ اللہ قالا، کہتے ہیں بالاغنی، مجھے یہ بات پہنچی یا حدیث پہنچی کہ انہ قیل للقمان الحکیم، کہ بے شک شان یہ ہے کہ پوچھا گیا لقمان حکیم رحمہ اللہ سے یا علیہ السلام سے، ما بلغ بک ما نرا یعنی الفضل، کس چیز نے تجھے پہنچا دیا اس انتہا تک جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں آپ کو اس علم و فضل میں یا فضیلت کی اس مرتبے اور مقام میں؟ قالت، وہ کہنے لگے، صدق الحدیث، سچی بات نے، وہ ادا الامانت، اور امانت کو ادا کرنے نے، یعنی امانت کی پاسداری، وترک ما لا یعنینی، اور اس چیز کو چھوڑ دینے نے کہ جو مجھے فائدہ نہیں دیتی، یعنی لا یعنی بات، بے فائدہ کام، جس سے وقت ضائع ہوتا ہے، ان چیزوں کو چھوڑ دینے نے بھی مجھے یہاں تک پہنچایا۔ رواہ فی الموطا، امام موطا میں امام مالک نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کی اسناد جو ہے وہ ضعیف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اسے الموطا میں بغیر سند کے روایت کیا ہے، لو جی، نہ نمون اثر۔ حدیث میں مذکور صفات بہرحال ایک بندہ مومن کے لیے اعلیٰ اخلاقی اقدار کی آئینہ دار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ باتیں اچھی ہیں، نصیحت کے طور پہ انسان پلے باندھ لے، جو کہ مومن کی ایک شان بھی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ سے آگے جی ہمارے پاس ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جو کہ آخری حدیث ہے آج کے سبق کی، اللہ کے فضل و کرم سے 5224، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تجیء الاعمال فتجیء الصلاۃ، سارے اعمال آئیں گے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی روبرو، اللہ کے حضور،
کہ اس بندہ مومن کے حق میں سفارش کرنے کے لیے آئیں گے۔ فتجی و صلاۃ و نماز، تو نماز آئے گی، فتقول و یا رب، تو وہ کہے گی اے میرے پروردگار، انا الصلاۃ، میں نماز ہوں، فیقول انک علی خیر، تو اللہ فرمائے گا بے شک تو بھلائی پر ہے۔ فتجی و صدقہ، تو صدقہ پھر آئے گا، فتقول، تو کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، انا الصدقہ، تو میں صدقہ ہوں، فیقول، تو اللہ فرمائے گا انک علی خیر، بے شک تو بھی بھلائی پر ہے۔ ثم یجی الصیام فیقول یا رب انا الصیام، فیقول انک علی خیر، ثم تجی الاعمال علی ذلک، پھر اس طرح اعمال آتے جائیں گے اسی حساب سے، اور یقول اللہ عز وجل، اور اللہ جل عز وجل، یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمائے گا انک علی خیر، تم سب جو خیر و بلائی اور برکت پر ہو، نیکی کے اعمال۔ ثم یجی الاسلام، پھر آخر میں اسلام آئے گا، دین اسلام، اللہ کی منتخب کردہ دین، مذہب۔ فیقول، کہے گا یا رب، اے میرے پروردگار، انت السلام، تو بھی سلام ہے، وانا الاسلام، اور میں اسلام ہوں، مادہ ایک ہی ہے، سلام۔ فیقول اللہ تعالیٰ، تو اللہ جل شانہ، اللہ تعالیٰ فرمائے گا انک علی خیر، کہ بے شک تو بھی خیر پر ہے، بھلائی پر ہے، بکل یوم آخذ، تیری ہی وجہ سے آج کے دن میں مواخذہ کروں گا، وبک اعطی، اور تیری ہی بنا پر، تیری ہی وجہ سے میں نوازوں گا۔ قال اللہ تعالیٰ فی کتابہ، اور یہی معنی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں، اس کی کتاب، سچی کتاب میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص بھی چاہے گا اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، تو ہرگز نہیں قبول کیا جائے گا اس سے، اور وہ آخرت میں البتہ گھاٹا پانے والے، خسارہ والوں میں سے ہوگا۔ تو یہ حدیث جو ہے منقطع ہونے کی وجہ سے معلول ہے، یعنی اس کے اندر علتیں ہیں، ضعیف ہے۔ راوی عباد بن راشد صدوق تو ہے، مگر انہوں نے اس سلسلہ کے بارے میں وہم کیا ہے، انہوں نے وہم لاق ہوا ہے کہ جو حسن بصری ہیں انہوں نے جو کہا ہے حدثنا ابو ہریرہ، اور یہ درست بھی یہی ہے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ رضی اللہ سے سنا تک نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ حدیث جو ہے اس میں حسن بصری ہیں جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے ہیں، انہوں نے اس حدیث کو سنا تک نہیں، تو منقطع ہوئی۔ بعض حدیث و آثار کے مطابق نیک اعمال اچھی صورت میں آئیں گے، اس میں کوئی شک نہیں، فائدے کے طور میں بات بتا رہا ہوں، اور برے اعمال بد صورت میں آئیں گے۔ نیک اعمال نیکی کرنے والوں کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کی سفارش کریں گے اور ان کی نجات کا ذریعہ بھی بنیں گے، جبکہ برے اعمال لوگوں کے خلاف جھگڑیں گے اور ان کو دوزخ میں دھکیلنے کا ذریعہ اور سبب بھی بنیں گے۔ اسلام کی بابت حق تعالیٰ خاص یہ بات فرمائے گا کہ ثواب اور عقاب، یعنی ثواب اور سزا کا مدار تجھی پر ہے، دار و مدار تجھی پر ہے، کہ جس کا اسلام درست ہوگا اس کے اعمال قبول ہوں گے، وگرنہ کوئی عمل بھی قابل قبول نہ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ عزیز طلباء، آج کا ہمارا یہ لیسن بتوفیق اللہ تعالی اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔